اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائیے، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے۔ الہ العالمین اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم خطاکار و سیاکار ہیں، بدعمل ہیں، گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کے در پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ فقیروں کی طرح دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے، ہم سب کے لیے عفو درگزر اور بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ اے مالک یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں سے آپ کے غضب اور غصے کو مول لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، ندامت و شرمندگی ہے۔ شرمندگی کے انہی جذبات کو لے کر آپ کے در پہ سوالی بن کر حاضر ہو گئے ہیں۔ اے اللہ آپ نے اپنے در سے اگر دھتکار دیا تو کہاں جا کر ہم صدا لگائیں گے، کس سے فریاد کریں گے؟ ہمیں تو آپ کے حبیب نے آپ کے در کے سوا کوئی در دکھایا بھی نہیں۔ مشکل کشا بھی آپ ہیں، حاجت روا بھی آپ ہیں، روزی دینے والے بھی آپ ہیں، بگڑی بنانے والے بھی آپ ہیں، بیماریوں سے نجات دینے والی ذات بھی آپ کی ہے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو عزت و عافیت کی زندگی میسر فرمائیے۔ یا اللہ ہماری جائز مرادوں اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرمائیے۔ آپ علیم بذات الصدور ہیں، دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں۔ اس مجمع میں موجود لوگوں کے دلوں میں کیا مرادیں ہیں، کس کو کس طرح کی الجھنیں ہیں، کون کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ اس مبارک اجلاس کی برکت سے آج سب کی پریشانیوں کو دور فرمانے کا فیصلہ فرما دیجئے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اس ملک میں مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے شعائر پر، دینی شعائر پر عمل کرنے کے مواقع میسر فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے۔ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ستم رسیدہ اور پریشان حال ہیں، ان کی غیب سے نصرت و اعانت اور مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ سنبھل میں بے گناہ مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، 5 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے، ان کے اہل خانہ کو صبر و سکون کی دولت سے نواز دیجئے، اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت کے بندوبست فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام دشمن طاقتیں طرح طرح کی سازشیں رچ رہی ہیں، وہ خطہ ارض جہاں صدیوں سے آپ کی بارگاہ میں لوگ اپنی جبین اور پیشانی کو جھکاتے رہے ہیں، فرضی دستاویز تیار کر کے، افسانوی کہانیاں بنا کر ان عبادت خانوں کو بت خانوں میں تبدیل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی سازشوں کو ناکام فرمائیے، نامراد فرمائیے۔
مسجدوں کے تحفظ کی سبیل پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنائیے، دیندار بنائیے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و اعانت اور مدد فرمائیے، ظالموں کے شر سے اور چنگل سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کے لیے آسرا کا انتظام فرمائیے، مسجد اقصی کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد فرمائیے، اہل ایمان کے سجدوں سے آباد فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوں، ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں، سب کو شفا عطا فرمائیے، جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ حضرت مولانا عبد الرب صاحب اعظمی صدر جمعیت علماء اتر پردیش بہت زیادہ علیل ہیں، الہ العالمین ان کو بھی صحت عطا فرمائیے، عافیت نصیب فرمائیے، ہم سب کے کاروبار میں ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو، تمام دینی مدارس کو، مدارس کے منتظمین کو، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور مجمع میں موجود تمام لوگوں کی جائز مرادوں کی تکمیل فرمائیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔